بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن الحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں آیت اللہ 4 ہستیوں کو منتخب روزگار قرار دے رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ بتحقیق اللہ نے منتخب کر لیا آدم کو ونوحا اور نوح علیہ السلام کو وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین اور اولاد ابراہیم کو اور اولاد عمران کو تمام عالمین میں منتخب کر لیا گیا۔ اللہ کا منتخب کرنا کسی منصب اور کسی کرسی کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کا منتخب کرنا مسلماً جس میں کوئی تردد نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا منتخب کرنا منتخب ہے بعنوان عظمت۔ اللہ نے طے کر لیا ہے کہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عزت عطا کرے گا۔ جب اللہ یہ طے کر لے کہ کسی کو مجھے عزت دینی ہے تو دنیا ہاتھوں میں رسیاں بھی ڈال دے۔ تو 1400 سال سے جنہیں رسیاں ڈالی گئی تھیں وہ دماغوں پر اور ذہنوں پر اور دلوں پر حاکم ہیں، اور جنہوں نے رسیاں ڈالی تھیں ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا ذلیل کرنا اور اللہ کا عزت دینا ایسے ہوتا ہے۔ بے شک دنیا جب کسی کو عزت دیتی ہے تو ظاہری کرسی پر بٹھاتی ہے اور ظاہری کرسی سے اتار دیتی ہے، کہتے ہیں جی عزت دی ہم نے ایسے، جب کرسی سے اتار دیا تو کہا ہم نے اسے ذلیل کر دیا۔ لیکن جب اللہ عزت دیتا ہے تو وہ پھٹے گولیے پر بیٹھا ہو، وہ ٹوٹی ہوئی چپلوں میں ہو، اس کا گھر ٹائلوں ماربلوں کا نہ ہو بلکہ جھگی ہو، تب بھی اس کا وہ بلکہ جھگی بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا
تو اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ چادر اتنی پکی ہے کہ آج تک امت کو اپنے سائے میں نہیں ہوا۔ اللہ کا کام اللہ کا ہے بھائی، خبردار اللہ کے سامنے جو بھی آیا وہ ذلیل ہوا، اور وہ خالق کائنات جسے عزت دیتا ہے تو پھر اس کے عزت دینے کے طریقے مختلف ہیں، اور وہ جب ذلیل کرتا ہے تو ذلیل ایسا کرتا ہے کہ یہ اگر نام رکھ دیا جائے گا تو وہ دشنام ہو جائے گا۔ آپ پکار لے دیجئے، یہ چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں، یہ جو زندہ باد کے نعرے لگے ہیں نا کراچی میں، یہ چہروں سے نقابیں اتر رہی ہیں۔ یہ یزید کو کوئی عنوان دے کر اپنی لعنت کی تیاری کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھداری کی ہے، فوراً معافی مانگ لی، فوراً کہا کہ غلطی ہوئی ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا، ہم توبہ کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو بہت قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں، لیکن آپ کو تو ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا نہیں، مسئلہ اللہ کا ہے، اور اللہ جب ذلیل کرتا ہے تو اس کے طریقے بڑے مختلف ہیں۔ ہاتھیوں کا لشکر گرانے آیا تھا، ابابیل کے پرندوں سے مار دبائی ہے، ادھر نہیں تمام پرندہ اس کی چونچ میں اتنا سا کنکر آئے گا، اتنی موٹی کھال والا جانور اتنے باریک باریک کنکروں سے اتنی مار لگوائی کہ جانور زخمی ہو کر اپنے سواروں کو گرا رہے تھے اور اپنے سواروں کو اپنے پیروں سے کچل رہے تھے۔ یہ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں اتنا سا پرندہ، اس نے چونچ اتنا سا کنکر دے کر انہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ اللہ کے طریقے ہیں، اور اللہ کے کاموں میں کوئی دخالت دے گا تو وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ جسے عزت اس نے دی ہے ان میں ایک نام، ایک لسٹ، ایک فہرست، ان میں ایک عنوان یہ کہ اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کی اولاد کو اور حضرت عمران کی اولاد کو۔ میرا موٹا سا سوال ہے اپنے محترم سننے والوں سے کہ ابراہیم کی اولاد تو سمجھ میں آتی ہے، اور عمران کی اولاد کون ہے؟ بس ایک جملے میں جواب دیتا ہوا گزروں گا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد کو ابو طالب کہتے ہیں، اور ابو طالب کی اولاد کو ائمہ اثنا عشر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے اہل بیت کی ذات پر۔ یعنی حضرت ابو طالب تک آل ابراہیم اور حضرت ابو طالب یعنی عمران، ان کی آل یعنی مولا علی سے لے کر امام وقت تک، یہ امام زمانہ تک، یہ تمام اولاد آل عمران۔ اللہ نے اس ہستی کو بڑی عزت عطا کی ہے۔ نہیں بات، اس بات کے اوپر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ بعض لوگ حضرت ابو طالب کے ایمان پر تبصرہ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجیے، ویسے بھی مجبور انسان کا کام گالیاں بکنا ہوتا ہے۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جس کے پاس استدلال ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی برہان ہوتا ہے، وہ گالیاں نہیں دیتا۔ بہت سے بچوں نے پریشان ہوئے، مجھ سے محبت کا اظہار کیا کہ جی کراچی میں آپ کو گالی دی گئی، جی تو میں نے ان کو یہی کہا کہ پریشان نہیں ہو، مجھے تو کم سے کم اتنا پتہ چل گیا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ کتنے چھوٹے ہیں۔ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور مجھے جب گالیاں پڑ رہی تھی تو میں اس وقت اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تم علی کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آلہ۔ کوئی دلیل دینی چاہیے نا، کوئی بات کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہم اس ملک میں بڑے اطمینان سے رہ رہے ہیں اور اطمینان سے رہیں گے۔ ہمارا ماضی بھی بہت روشن ہے، ہمارا مستقبل بڑا تابناک ہے، آئندہ ہے ہی تشیع کا، اس لیے کہ امام مہدی ہمارے ہیں، ساری دنیا امام مہدی کے انتظار میں ہے۔
ان کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. اس تصور کے بغیر تو نا امیدی ہے. امام کے تصور سے امید آتی ہے, جینے کا سلیقہ آتا ہے, رہنے کا طریقہ آتا ہے, زندگی گزارنے کا شوق بڑھتا ہے, دشمنوں سے لڑنے کا حوصلہ ملتا ہے, کافروں کو مسلنے کا حوصلہ ملتا ہے. عزیزان گرامی, اتنا سینہ چوڑا کر کے جو ملت جعفریہ پوری دنیا کے اندر, ملت تشیع پوری دنیا میں سینہ چوڑا کر کے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے نا, اس کے پیچھے امام مہدی کا تصور ہے. یہ تصور مہدویت, یہ عقیدہ امام زمانہ, یہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کوئی ہے, ہمارے پیچھے کوئی ہے. ہم مردہ پیروں کو ماننے والے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ ایک زندہ مولا کو ماننے والے ہیں. ہمارا مولا ہمارے درمیان موجود ہے, ہماری رہنمائی کرتے ہیں, ہماری سرپرستی کرتے ہیں, ہماری مجلسوں میں آتے ہیں, جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں, اپنی توقیع میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت کی تم پر نگاہ نہ ہوتی تو دنیا تمہیں بہت پہلے ختم کر دیتی. ہم تمہیں رہنمائی کر رہے ہیں, ہم تمہیں بچا رہے ہیں, ہم تمہارے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ عزیزان گرامی, کوئی تناؤ کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ معاملات اہل سنت کے علاوہ دانشوران ہے اہل سنت, اہل سنت کے پروفیسر, سمجھدار, پڑھے لکھے لوگ, ڈاکٹر حضرات, دانشور حضرات بہت ہی سمجھداری سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا اور کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے. ہم تو عجیب خلق و خو کے لوگ ہیں جی, کوئی ہمیں گالی دیتا ہے, ہم یا حسین بولتے ہیں, اور تمام سلامتی کے لیے بلند سلوات. تمام تر توجہ چہلوں کے جلوس پر رکھیے. یا حسین لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. آل عمران حضرت ابو طالب کی اولاد, اللہ نے چن لیا ہے آل عمران. کیوں نہ چنتا اللہ آل عمران کو؟ اس لیے کہ عمران یعنی حضرت ابو طالب نے اللہ کے سب سے زیادہ محبوب فرد کو محبوب رکھا. جی یہ طریقہ ہے نا, طریقہ ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں. اگر اس سے کوئی پیار کرے تو محبت کا اشتراک. جی سب سے زیادہ محبوب وجود اللہ کے نزدیک کون ہے؟ سرکار دو جہاں کا وجود ہے. سرکار دو جہاں کو, نبی مکرم کو, سرکار کائنات کو, خاتم الانبیاء کو اگر کسی نے پالا ہے, کسی نے اس کی سرپرستی کی ہے, ان کی تربیت کی ہے, تو وہ جو چاہوں گا. اگر کوئی حدیث کسی آیت سے ٹکرائے تو قاعدہ یہ ہے کہ اسے دیوار پہ مار دو. اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہو تو معصوم کا دیا ہوا قانون یہ ہے کہ وہ ہماری حدیث نہیں ہے. ہم ایسی کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے جو قرآن سے ٹکرا جائے. وہ ہماری طرف منسوخ کر دی گئی ہے, وہ جھوٹی نسبت ہے, وہ ہمارا کلام نہیں ہے. اور ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو قرآن سے ٹکرا رہا ہو ہمارا کلام, ہم سے کہا جا رہا ہو, ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہو کہ یہ ہم نے کہا ہے, تو اس حدیث کو, اس کا کلام کو فضربوہ علی الجدار, دیوار پہ مار دو. یعنی اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, تم بھی اسے علیحدہ کر دو, اس سے تعلق ہی نہ رکھو. جب یہ طے ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے اسے دیوار پہ مارنا ہے, تو یہ حدیث ہے, یہ آیت ہے کہ حضرت ابو طالب معاذ اللہ پنڈلیوں تک عذاب میں مبتلا ہے. آواز آئے گی جی, حدیث ہے, حدیث ہے حضرت ابو طالب معاذ اللہ پنڈلیوں تک معذب بالنار ہے معاذ اللہ. تو یہ حدیث ہے نا. میں نے ایک مولانا سے پوچھا, انہوں نے کہا یہ حدیث ہے. میں نے کہا اگر یہ آیت سے ٹکرا رہی ہو, قرآن سے ٹکرا رہی ہو, تو آپ کے یہاں کیا قاعدہ ہے؟ کہنے لگے ہمارے بھی یہی قاعدہ ہے کہ اسے دیوار پہ مار دیں گے. میں نے کہا پھر اسے مار دیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے, والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا, جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی, جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی, وہی واقعی مومن ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
مومن کہہ رہا ہے جس نے مصطفیٰ کو پناہ دی ہو۔ اگر کوئی ایک رات بھی نبی کو پناہ دے تو وہ واقعی مومن ہے۔ اگر کوئی ایک دن بھی سرکار کو اپنی پناہ میں اور اپنی حفاظت میں رکھے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ مومن ہے۔ ابو طالب نے کتنے عرصے رکھا؟ اللہ اکبر۔ میں نے اپنے مقدمہ آج یہاں مکمل کیا۔ سرکار دو جہاں کا کفیل کون ہے؟ جو لوگ دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، امارات، سعودی عرب ان ممالک میں جاتے ہیں اس لفظ سے آشنا ہے، کفیل۔ ہمارا توجہ یہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے یا اس طرف سے؟ ایک اور سلام پڑھے نبی کی طرف۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات ہے۔ کفیل کسے کہتے ہیں؟ جو ذمہ دار ہو۔ جب آپ کسی ان ممالک میں جاتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کوئی وہاں کا مقامی لیتا ہے۔ جب وہاں کا مقامی آپ کی ذمہ داری لے لے تو لکھا جاتا ہے کہ یہ کفیل ہے، یہ میرا کفیل ہے، پورے خاندان کا کفیل ہے، پوری فیکٹری کا کفیل ہے، یہ کفالت، ذمہ داری لینے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ امانت تو اللہ کی ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا وجود سرکار کا، نبی سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں اپنی عقیدت بھرا جملہ کہوں کہ ممکنات میں جسے واجب کہا جائے وہ مصطفیٰ ہے۔ ممکنات میں ان سے بڑا کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ واجب الوجود، ممکن اللہ، ممکنات میں اور ممکن الوجود میں سب سے بڑا ممکن، سب سے بڑا واجب وہ نبی کی ذات، سب سے زیادہ جس کا ہونا ضروری ہے وہ نبی کی ذات۔ ممکنات میں میرا ہونا، آپ کا ہونا، نہ ہونا برابر ہے۔ میں ہوگا، نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نہیں تھے، کوئی فرق نہیں پڑا، ہم نہیں ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسے ہی ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ لیکن نبی کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ؟ اس کائنات کو سانس لینے کی طاقت نبی کے نام پر ملتی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، یہ صبح ہے کائنات کی۔ بھائی سرکار کی ذات کائنات کے لیے صبح ہے، جس سے دن شروع ہوتا ہے، جس سے حیات شروع ہوتی ہے، جس سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا وجود نازنین، ایک ایسا وجود ممکنات میں واجب وجود، اس کی حفاظت کی کام تو اللہ کا ہے نا۔ اللہ نے بھیجا ہے، حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ یہ اللہ نے جسے دنیا میں زمین پر بھیجا، اس کی ذمہ داری کس کے حوالے کی؟ ایک اچھا ہوا میرے نبی مولا کم سن ہے، بابا کا انتقال پہلے ہو گیا، مادر گرامی کا انتقال بعد میں ہو گیا۔ کم سنی میں ماں باپ رخصت، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ ماں باپ کی تعظیم واجب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے ماں باپ کو اٹھا لیا، کائنات میں سب اس کی تعظیم کریں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا اگر میری جا رہی ہو بات۔ سرکار کم سن ہے، ماں باپ کی رحلت ہو گئی ہے، اب نبی حضرت عبد المطلب اپنے دادا کے پاس ہے، اور دادا کی رحلت قریب ہے۔ آپ نے نبی سرکار کو حضرت ابو طالب کے حوالے کیا۔ یہ جو حوالے کیا ہے نا، اس کے بارے میں مورخین میں، محدثین میں 3 قول ہیں کہ نبی کو جو حضرت ابو طالب کے حوالے ان کے والد حضرت عبد المطلب، نبی کے دادا نے، سرکار کے دادا نے، حضرت ابو طالب کے بابا نے جو حضرت ابو طالب کے حوالے سرکار دو جہاں کو کیا کہ تم اسے پالو گے، تم اسے سنبھالو گے، تم اسے رکھو گے، تم اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے، اس کے بارے میں 3 قول ہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ پہلا قول یہ ہے کہ خود حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ ابو طالب یہ بچہ تمہارے حوالے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن دازی کی گئی، سارے بیٹے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبد المطلب کے، اور طے ہوا کہ جی کس کو دینا ہے، یہ میرا انتقال ہو رہا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہ میں اپنا پوتا، جانتے ہیں کہ پوتا کون ہے، معمولی وجود نہیں ہے، جانتے ہیں کہ جب باہر نکلتا ہے تو بادل اس پہ سایہ کر کے چلتا ہے، جانتے ہیں کہ اس کا سایہ ہی نہیں بنتا،
ان کا سایہ نہیں بنتا. میرا اور آپ کا سایہ بنتا ہے نا. میرا ہاتھ ایسے یہاں سایہ آ رہا ہے. سرکار کے بدن کا سایہ نہیں تھا. سرکار کا سایہ نہیں تھا. عقیدت بھرا جملہ کہہ رہا ہوں, جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں. جو ساتھ ساتھ رہتا ہو نبی کے, سایہ ساتھ ساتھ چلتا ہے نا, جو ساتھ ساتھ چلے وہ علی کی ذات. تو حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کے حوالے سرکار کو کیا. ایک یہ نظریہ کا بیٹا پالو میرے بھتیجے, پوتے کو اپنے بھتیج کو. اور دوسرا تاریخ کہتی ہے کہ قرآن اندازی کی گئی. اور تیسرا یہ کہ خود نبی مکرم نے کہا کہ میں ابو طالب کے ساتھ رہوں گا. ابھی ان تینوں نظریات پر میں آپ کے سامنے کچھ دلیلیں دے رہا ہوں. پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ خود حضرت عبد المطلب نے, یہ تاریخ طبری میں ہے اور کمال الدین اور اتمام النعمہ کے اندر ایک تاریخی کتاب, ایک حدیث کی کتاب ہے, میں نے تو آپ کو حوالے دیا. اس میں یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب نے بلایا اور بلانے کے بعد حضرت ابو طالب کو اپنے پاس بٹھایا. حضرت نبی مکرم جو تقریباً 6 برس کے ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے برابر بیٹھے. پوتا اپنے دادا کے ساتھ ہے, دادا بستر پر ہے اور بیٹا حضرت ابو طالب تشریف فرما ہے. بلایا ہے اور بلا کے کہا کہ اے ابو طالب, یا ابا طالب انظر ان تکون حافظا لهذا الوحید. اس بچے کو غور سے دیکھو, اس بچے کو غور سے دیکھو, تم اس کے حافظ قرار پاتے ہو. یاد رہے کہ یہ وحید ہے, اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. وحید واحد کے خاندان میں لگتا ہے, اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. الذی یشم الذی لا یشم راحت ابی ہے ولا شفقت امہ. میرا یہ بچہ ہے کہ جس نے بابا کی خوشبو نہیں سونگھی اور ماں کی شفقت کو محسوس نہیں کیا. اس بچے کو تمہیں پالنا ہے. لہذا تاریخ کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب نے فوراً سجدے میں سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے وہ سنگین ذمہ داری دی ہے. میں لفظ کہہ دوں, اس لیے سجدہ کیا کہ جس کے قلب پر قرآن اترے گا وہ میرے اوپر اتارا ہے. اللہ نے مجھ کو دیا ہے جس میں قرآن اترے گا. حضرت ابو طالب نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا. اب یہاں اہل تاریخ کا کہنا یہ ہے کہ آخر سبب کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب نے زبیر کو نہیں دیا اپنے بیٹے کو. جی, حضرت عبد المطلب نے اسد کو نہیں دیا اپنے بیٹے کو. اور بھی تو حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے, اور بھی تو سرکار کے چچا تھے. ایک چچا تو اختلافی ابو لہب, یعنی یہی اختلاف ہے کہ وہ چچا ہے بھی یا نہیں. تو لیکن کسی کو بھی نہیں دیا, صرف حضرت ابو طالب کو کیوں دیا؟ اس کے 2 سبب بیان کیے. پہلی وجہ تو یہ کہ ابو طالب کی محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں سے جو محبت اور پیار ہے وہ دیدنی تھا, وہ نظر آتا تھا. وہ سب کو محسوس ہوتا تھا کہ ابو طالب محمد سے پیار کرتے ہیں. جس پر سیرہ حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188 میں سیرہ حلبیہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ان ابا طالب مشارکا لعبد المطلب فی کفالتہ فی حیات عبد المطلب ثم اختص ہوا بذلک بعد موتہ. حضرت ابو طالب کو نبی کی کفالت اس لیے سونپی گئی کہ یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. خود حضرت عبد المطلب کی زندگی میں بھی جو کفیل محمد تھے وہ ابو طالب ہی تھے. یعنی بابا کے ساتھ حضرت ابو طالب اپنے بابا کے ساتھ نبی کو خود پال رہے تھے. وہ اور بات ہے کہ نام اور عنوان اور ٹائٹل اور شہرت یہ تھی کہ دادا پال رہے ہیں. شہرت یہ تھی کہ دادا پال رہے ہیں اپنے پوتے کو. لیکن جو ذمہ داری تھی, جو ذمہ داریاں ادا کرتے تھے وہ حضرت ابو طالب ادا کرتے تھے. یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. ایک دلیل, یہ کوئی نیا کام نہیں تھا جو حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو نبی حوالے کر دیے. پہلے سے یہی کر رہے تھے, پہلے سے یہی کا کام تھا. جب آغوش میں آئے ہیں نا حضرت آمنہ کے, تو باہر جو چچا بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اہلیائیں نبی کی چچیاں جو حجرے میں تھیں حضرت آمنہ کے ساتھ, وہ سارے چچا باہر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ میری زوجہ آ کر مجھے کیا خوشخبری سناتی ہے. تو حضرت ابو طالب تشریف فرما ہے اور منتظر ہے کہ فاطمہ بنت اسد آ کر مجھے کیا بتائے گی.
ادھر ابو لہب کرسی لگائے بیٹھا ہے اور اس کی زوجہ جمیلہ وہ حجرے کے اندر ہے کہ آگے کیا بتاتی ہے. تو حضرت ابو طالب جیسی جناب فاطمہ بنت اسد کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی چال بتا رہی تھی، بی بی کے آنے کی آمد بتا رہی تھی کہ خوشخبری وہی ہے جو اللہ نے ہمیں پہلے بتایا ہے، وہ صادق آ گئی ہے، وہ پوری اتر گئی ہے. تو حضرت ابو طالب خوشی سے کھڑے ہو گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد کو قریب آتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہنے لگے مجھے بشارت دو تاکہ میں بھی تمہیں بشارت دوں، مجھے اچھی خبر سناؤ تاکہ میں بھی تمہیں اچھی خبر سناؤں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے. تو میرے مولا ابو طالب نے بے ساختہ فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں 30 سال کے بعد تمہاری گود میں اس کا وصی آئے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. اور وہ بھی سن لیجئے کہ جب ابو لہب انتظار کر رہا تھا کہ کیا خبر آتی ہے، مرحوم بھائی کا بچہ پیدا ہو رہا ہے، تو جمیلہ آ رہی تھی، اسے آگے آگے کنیز دوڑتی بھی آ گئی، ابو لہب بھی کنیز دوڑتی بھی آ گئی اور اس نے کہا مالک مبارک ہو، اللہ نے لات و حبل عزا نے، اسے کہا لات و حبل عزا نے تمہیں بھتیجا دیا ہے. تو ابو لہب نے کہا جا اسی خوشخبری پہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. ایسے جو ہاتھ چلایا تو مسلمانوں کا ایک طبقہ لکھتا ہے کہ ابو لہب کا اتنا سا ہاتھ دوزخ میں نہیں چلے گا اس لیے کہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے. ابو لہب کا اتنا سا ہاتھ دوزخ میں نہیں چلے گا اس لیے کہ نبی کی محبت میں استعمال ہوا ہے. جو نبی کی محبت میں استعمال ہو اتنا سا ہاتھ وہ دوزخ میں نہ چلے. اور جو ابو طالب ساری زندگی خدمت میں رہے، کس منہ سے کہتے ہو زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، نعرہ حیدر علی محمد و آل محمد کی ذات بلندر صلوات. کے ساتھ نبی مکرم کی پرورش اور کفالت میں مصروف تھے. اپنی لہجت المتعلق حضرت ابو طالب کے حوالے کر رہے ہیں. دوسرا سبب یہ تھا کہ حضرت ابو طالب اس کام کے لائق اور اہل تھے. کسی کو پالنا آسان کام نہیں اور پرورش بھی وہ کائنات کے سب سے اہم انسان تھی. وہ کائنات کا سب سے محترم انسان، اس کی پرورش. ایک بچہ پالنا مشکل ہے، یہ کائنات کو پالنے والے کو پالیں گے، یہ دنیا کو پالنے والے کو پالیں گے. عزیزوں میری قوم کی خوبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یتیم خانے خالی پڑے. ٹوٹل 4 یتیم خانے ہیں پاکستان میں اہل تشیع کے، چاروں خالی پڑے ہیں. یہ ہماری قوم کی خوبیوں میں سے خوبی ہے. ہمارے ہاں یتیم خانے ناکام ہیں. ایک صاحب بڑے دکھ سے میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ کیا ہے ہماری قوم کو دیکھیں یتیم خانوں کے اندر حال یہ ہو رہا ہے. میں نے کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے بچے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا سلام پیش کریں چاہنے والوں کو کہ وہ اپنے یتیم بچوں کو یتیم خانوں میں جمع نہیں کرتے، خود پالتے ہیں. جو ابو طالب کی محبت کا دم بھرتے ہو وہ یتیموں کو یتیم خانے میں جمع نہیں کرا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں پڑوسیوں میں ملنے والوں میں رشتہ داروں میں خاندان والوں میں کوئی بچہ یتیم ہو جائے، خدا کے واسطے ابو طالب کی شان سننے والے سنی شیعوں سے مخاطب ہوں. وہ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ ابو طالب کی عظمت سنیں اور وہ یتیم نہیں پال سکتے. آگے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ بچہ ہم پالیں گے. اور اگر کوئی شیطان دماغ میں ذہن میں دماغ میں خیال ڈالے کہ کھلاؤ گے کہاں سے پالو گے کہاں سے، تو کہہ دینا جیسے ابو طالب نے پالا. بلند تر صلوات پڑھیں.
کیا کہ پہلے سے یہ کام وہ کر رہے تھے۔ دوسرا نظریہ قرآن اندازی، اسے بھی سیرہ حلبیہ میں لکھا ہے کہ سارے بیٹے حضرت ابو طالب کے تیار تھے کہ ہم پالیں گے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ نہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام قرے میں نکل رہے گا اس کو میں یہ محمد دے دوں گا، وہ میرا پوتا وہ پالے گا۔ قرآن اندازی کی گئی، اور قرآن اندازی میں سیرہ حلبیہ میں ہے کہ قرہ بنا میں ابو طالب نکلا۔ میں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا۔ جب ذمہ داریوں کا قرہ ابو طالب کے نام نکلتا ہے تو مان لو کہ اللہ نے انہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب ابو الائمہ ہیں، ابو الائمہ۔ ایک امام کی ذمہ داری کی سنگینی کو محسوس کر لیں، دو امام کی ذمہ داریوں کی سنگینی کو پلس کریں، تین اماموں کی ذمہ داریوں کو اس کے اندر جمع کریں، 12 اماموں کی ذمہ داریوں کو جمع کریں تو ابو طالب بنتا ہے۔ وہ تاثیر، وہ خون، وہ اثر، وہ تربیت کا اثر، وہ تربیت کا نتیجہ۔ میں اگر اور جملہ بدل کے کہوں کہ اگر ائمہ اثنا عشر کو مطول اور مفصل بیان کیا جائے تو 12 کہلائیں گے، اور 12 کو سمیٹ کر بات کی جائے تو ابو طالب کہلائیں گے۔ اتنی سنگین ذمہ داری ہے۔ ہم آتا ہے بات آگے بڑھے۔ حضرت ابو طالب کے نام قرے کا آنا بتا رہا ہے کہ اللہ چاہتا ہے ابو طالب پالے۔ قرآن بے نام ابو طالب نکلا، یہ دوسرا نظریہ۔ اور تیسرا نظریہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سرکار نے بلا کر کہا، اے محمد میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میرے لال یا محمد جدک علی جناح السفر الی القیامہ، اے محمد تمہارے جد یعنی میں خود کہہ رہے ہیں، یعنی میں تمہارا جد، تمہارا دادا اب سفر قیامت کی طرف، میں قیامت کا سفر کر رہا ہوں، میں مرنے کی طرف ہوں، میری رحلت ہو رہی ہے۔ ایو امتکا واماتکا ترید ان یکفلکا، بتاؤ ان چچاؤں میں اور چچیوں میں کون سے ہیں، کون ہیں جن کی تم کفالت میں رہنا چاہتے ہو۔ یعنی اب جو یہ مرحلہ بڑا حساس اور لطیف ہے۔ خود حضرت عبد المطلب نے حضرت نبی مکرم سے کہا، اے میرے محمد میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، ان چچا اور چچیوں میں کون سے ہیں جن کی تم کفالت میں رہنا چاہتے ہو؟ جی مراد مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ بتاؤں کون ہے؟ مراد مصطفیٰ ابو طالب کو کہا جاتا ہے۔ وہی جو لقب جہاں کا ہے وہی رہنے دو۔ کہا بتاؤ ان چچا اور چچیوں میں کون ہے کہ جن کو میں تمہارے لیے کفیل قرار دوں اور تم ان کے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ تو حضرت نبی مکرم نے ایک مرتبہ تمام چچا اور چچیوں کو دیکھا اور دادا کے برابر سے اٹھے اور جا کے حضرت ابو طالب کی گود میں سر رکھ دیا، اور حضرت ابو طالب نے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا۔ اور اس منظر کو دیکھ کر اب حضرت عبد المطلب نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا طالب انی قد عرفت بدیانتک، میں تمہاری دیانت کو خوب جانتا ہوں، تم سے زیادہ دیانت دار کوئی نہیں ہے، میں جانتا ہوں تمہاری دیانت کو، وامانتک، اور تمہاری امانت داری کو بھی جانتا ہوں، تم امین بھی ہو صادق بھی ہو، تم دیانت دار بھی ہو امانت دار بھی ہو۔ اب جملہ سنے اس کے بعد والا، فَقُلْ لَهُ كَمَا كُنْتُ لَكَ، اس بچے کے لیے ایسے ہو جانا جیسے میں تمہارے لیے تھا۔ صلوات پڑھیں گے عظمت مصطفیٰ پر۔ بھئی میں تو لطف لوں گا تاکہ آپ کو لطف آئے۔
اس جملے کی سنگینی کو تھوڑا سا اور محسوس کروانے کے لیے حضرت مالک اشتر کے لیے مولا علی نے کیا فرمایا؟ جب مالک اشتر کے بارے میں کسی نے کچھ کہا نا، فرمایا خبردار مالک کے لیے کچھ نہ کہنا. کانا اشتر لی کما کنت لرسول اللہ، مالک اشتر میرے لیے ایسا ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. ایسے ہی اسی لب و لہجے میں حضرت عبد المطلب فرما رہے ہیں کون لہو کما کنت لکا، اس بچے کے لیے ایسے ہو جانا جیسے میں تمہارے لیے تھا. اور بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ کن لہو کما کنتو لکا نہیں لہو ہے، اس بچے کے لیے ایسے ہو جانا جیسے میں اس بچے کے لیے تھا، یا اس بچے کے لیے ایسے ہو جانا جیسے میں تمہارے لیے تھا. دونوں صورتوں میں حضرت ابو طالب کی عظمت کا بیان ہے. مجھے بس اتنا کہنے دیجئے کہ محب ابو طالب اور محبوب ابو طالب، یہ دو اصطلاحوں کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے جملہ سنیں. نبی مکرم محب ابو طالب بھی ہیں اور محبوب ابو طالب بھی ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی ایک آیت اٹھا کر لے آئے کہ قرآن کو کہا کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم چاہتے ہو. ولکن یہدی اللہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے گا. تو کہنے لگے یہ آیت حضرت ابو طالب کے بارے میں آئی ہے. نبی چاہتے تھے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو آیت آ گئی کہ جسے تم چاہتے ہو وہ کلمہ نہیں پڑھے گا، جسے اللہ چاہتا ہے وہ کلمہ پڑھے گا. تو میں انہیں جواب یہ دوں گا یہ آیت تو مدینے میں نازل ہوئی ہے، حضرت ابو طالب تو مکے میں رحلت کر گئے. پہلا تو یہ جواب، اور دوسرا یہی آیت دلیل ہے حضرت ابو طالب کے ایمان پر. بھئی کیسے یہی آیت؟ لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے میرے حبیب تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے جسے تم چاہتے ہو. اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے ایمان ابو طالب. اے میرے نبی جسے تم چاہتے ہو اسے ہدایت نہیں ملے گی. نبی تو سارے کافروں کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائیں، نبی تو سارے مشرکوں کو چاہتے تھے کہ وہ ہدایت پائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جسے تم چاہتے ہو وہ ہدایت نہیں پائے گا، جسے اللہ چاہتا ہے وہ ہدایت پائے گا. اب اسی آیت سے ایمان ابو طالب کو ثابت کرتے ہیں. اے میرے حبیب جسے تم چاہتے ہو وہ ہدایت نہیں پائے گا، مگر جو تمہیں چاہتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محبوب مصطفیٰ بھی ابو طالب اور محب مصطفیٰ بھی ابو طالب. سرکار جس سے پیار کرے وہ بھی ابو طالب، جو سرکار سے پیار کرے وہ بھی ابو طالب. لہذا حضرت ابو طالب کی عظمت کا یہ بات بڑا روشن اور واضح ہے. فرماتے ہیں اذا رأیتہ ذکرت اخی، اے فاطمہ بنت اسد جب میں اس بچے کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میرا بھائی آ رہا ہے. میں اپنے بھائی والا احترام اسے دیتا ہوں کہ اللہ نے میرے بھائی کو میرے دل میں جگہ دی ہے. اور پھر ابن طبقات کے اندر اہل سنت کا بہت بڑا نام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 کے اوپر لکھتے ہیں کہ کانا یحبہ حبا شدیدا، حضرت ابو طالب کی نبی سے محبت حب شدید تھی. شدید محبت. حبا شدید اللہ یحبہ ولدا. اللہ اکبر. لا یحبہ ولدا. حضرت ابو طالب کی نبی سے محبت اتنی شدید تھی کہ جتنی محبت نبی سے کرتے تھے اپنے علی سے نہیں کرتے تھے. حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا پیار حضرت نبی مکرم سے کرتے تھے. بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، ثواب ہوگا، اجر ملے گا، انعام ملے گا، مگر ان نعتوں میں کچھ ایسے القاب ہیں نبی کے جو سب سے پہلے ابو طالب نے اپنی نعت میں لکھے ہیں. اور کیونکہ ابو طالب نے اپنی نعت میں نبی کا وہ لقب لکھ دیا تو اب قیامت تک وہ لقب نبی کا ہو گیا. ان میں سے ایک لقب، پہلے تو نام کس نے رکھا؟ محمد.
بھائی تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے بات آ رہی۔ یہ محمد نام سرکار دو جہاں کا محمد نام جو ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے لاتا کی گود میں دیا، حضرت عبد المطلب کی گود میں دیا، اور دادا نے پہلی نگاہوں میں دیکھ کر آواز لگائی سبحان اللہ، میں نے اتنا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ تو 2 قدم پیچھے حضرت ابو طالب کھڑے تھے، وہ آگے آئے اور بابا کو دیکھ کر کہا بابا میں نے بھی اتنا اچھا اور اتنا حسین بچہ نہیں دیکھا، ہم نے بہت بچے بہت حسین لوگ دیکھے مگر اتنا حسین بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ ایک ہے قمر حرم اور ایک ہے قمر مکہ، ایک ہے قمر بطحہ ایک ہے قمر حرم۔ حضرت عبد المطلب قمر حرم، حضرت ابو طالب قمر بطحہ، ایک حرم الہی کا چاند، ایک پورے مکے کا چاند، جو حسن و جمال میں خود بے نظیر لازوال، جو جمالیات میں خود ہی بہت حسین ہے، وہ دونوں حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ پوچھا بیٹا اس کا نام کیا رکھیں؟ حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب سے پوچھا اس بچے کا نام کیا رکھیں؟ فرمایا بابا جس کی تعریف کی جا رہی ہو، اور تعریف وہ کرے جن کی تعریف ہوتی ہو، تعریف کرنے والے جس کی تعریف کر رہے ہوں اسے محمد کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ یہ نام آشنا ہوا، کہا بیٹا آج کے بعد اس کا نام محمد۔ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ پورا سورہ بتا رہا ہے اللہ نے قرآن میں۔ محمد نام لے تو آنکھوں کو چومنا پڑتا ہے، محمد نام لے تو گردنیں جھکانا پڑتی ہیں، محمد کا نام آ جائے تو صلوات پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ اتنا پیارا اتنا حسین اتنا جمیل نام رکھا ہے دادا نے اور چاچا نے۔ میرے پاس ایک مسیحی جوان آیا، جوزف اس کا نام تھا، مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا کوئی اور حکم ہے؟ میں نے کہا بہتر ہے نام بدل دو۔ کہنے لگے مولانا نام سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا یہ کافر ماں باپ کا رکھا ہوا ہے، اب تو مسلمان ہو گئے ہو تو نام اپنا اسلام کے مطابق رکھ دو۔ کسی میں جرت ہے کہ نام بدل دے محمد؟ نہیں میری بات ہی نہیں گئی۔ اگر کافر ماں باپ نے نام رکھا ہو تو مسلمان ہونے کے بعد نام بدلا جاتا ہے۔ کسی میں جرت ہے تو کہو ابو طالب مسلمان نہیں تھے، نبی کا نام تبدیل کر دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ محمد میرے مولا ابو طالب نے نام رکھا ہے، اور اتنا اچھا نام رکھا ہے کہ اللہ کی خدائی اس پہ قربان، خدا کی خدائی، خدا کی کائنات اس پہ قربان، خدا کی مخلوق اس پہ قربان۔ توجہ کر لی؟ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے جب حضرت ابو طالب احمد نام رکھ رہے ہیں، ہاں قرآن میں بعد میں آئے گا احمد۔ بھائی بڑی عنایت آپ کی توجہات، آپ کے چہروں کی بشاشت بتا رہی ہے کہ سب محب اہل بیت بیٹھے ہیں۔ احمد نام حضرت ابو طالب نے اس وقت رکھا ہے جب یہ ابھی قرآن میں آیت نہیں آئی ہے۔ کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ کا قول اللہ نے قرآن میں نقل کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ اپنے زمانے میں 4000 سال پہلے نبی کے آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں۔ تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں رسول تھے، 40 سال کے بعد نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں نا میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو سرکار کا نام احمد ہے، ہم نے تو محمد سنا ہے، یہ احمد کہاں سے نام ہوا؟ تو سرکار سے پوچھ لیا کسی صحابی نے، یا رسول اللہ آپ کا نام احمد ہے یا محمد؟ تو سرکار نے فرمایا سمی فی السماء احمد وفی الارض محمد، مجھے آسمان والے احمد کہتے ہیں اور زمین
محمد کہتے ہیں۔ اب یہ احمد کہاں کا نام ہوا؟ تھوڑا بولیے، یہ احمد جو نام ہے سرکار کا، یہ کہاں کا نام ہے؟ آسمان کا نام ہے نا۔ اور ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے تو حضرت ابو طالب یہ نام رکھ رہے ہیں، اور نہ صرف نام رکھ رہے ہیں، آپ کی دقت کا شکر گزار ہوں، نہ صرف نام رکھ رہے ہیں اپنے بھتیجے کا احمد، 2 مصروں کے اندر شعر کہہ رہے ہیں، نعت کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ کی، سرکار کی نعت میں احمد نام لے کر پکارا، اور کب کہہ رہے ہیں؟ جب ابھی آیت آئی نہیں ہے، اور کہہ بھی یہ رہے کہ جو نبی نے بعد میں کہا ہے۔ اب میں حضرت ابو طالب کے 2 مصرع سنیں، وَإِن فُخِرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا هُوَ الْمُصْطَفَى مَنْ سَرَّهُ وَكَرِيمًا۔ اگر امت مصطفیٰ نے کسی پر، اگر امت محمد نے کسی پر فخر کیا تو وہ وہی ہے جسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت ابو طالب کے نام پر۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا اپنے بھائی جناب پرویز سمو صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ سے کہا کہ شان ابو طالب پڑھیں۔ میں نے ان کی وجہ سے زیادہ مطالعہ کیا، کتابیں دیکھی، تو میں اس خمسے کی وجہ سے کئی ایسے مسائل تک پہنچا ہوں جو اب تک نہیں پہنچا تھا۔ میرے لیے خود الجھنیں تھیں، میرے لیے خود سوالات تھے کہ یہ مسئلہ کیسے حل کریں گے، یہ مسئلہ اس کا جواب کیا بنے گا۔ جب ان مجالس کی تیاری کے لیے کتابیں دیکھنا شروع کی تو 50 الجھنیں، 10 گتھیاں سلجھیں، 10 رستے نکلے۔ یہ ابو طالب کا دسترخوان ہے، یہ ابو طالب کا دسترخوان تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر۔ میں ان بچوں اور جوانوں سے اپنی قوم کے اور سنی شیعہ بھائیوں سے کہوں گا جو شان ابو طالب بیان کرنے والے سنی ہیں انہیں سلام ہو، جو عظمت ابو طالب بیان کرنے والے سنی ہیں انہیں میرے دونوں ہاتھوں سے سلام، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے ابو طالبی سنیوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں گے محمد۔ بہت ساری میری اپنی الجھنیں تھی جو ان مجلسوں کی وجہ سے دور ہوئی ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں وَإِن فُخِرَتْ يَوْمًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا، اگر کسی دن تم فخر کرو گے محمد پر، هُوَ الْمُصْطَفَى، میرا محمد وہی ہے جو مصطفیٰ ہے۔ بات یہاں پوری نہیں ہو رہی، بات یہاں پوری نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ بیویوں نے پوچھ لیا، گھر کی عورتوں نے جمع ہو کے پوچھ لیا، اللہ اکبر، آپ نے اس کا نام مصطفیٰ کیوں رکھ دیا؟ بابا، کوئی کہتا ہے بھائی، کوئی کہتا ہے میرے شوہر، میرے مالک، اس کا نام تو آپ ہی نے تو محمد رکھا تھا، اس کا نام آپ مصطفیٰ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو جو جواب دیا، 7ویں دن، میں نے بھی کہا نا کہ حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں کفالت حضرت ابو طالب ہی کرتے تھے، بابا کے ساتھ مل کر اس بچے کی پرورش اور تربیت کا کام چچا کا ہی تھا، حضرت ابو طالب کا تھا۔ اس کی دلیل دے رہا ہوں، ممکن کوئی کہے یہ مبالغہ ہے، جب دادا پال رہے تھے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چاچا پال رہے تھے؟ دادا کی سرپرستی، باپ دادا کی نظارت میں سارے انتظام حضرت ابو طالب کے تھے، جس میں دلیل دینے جا رہا ہوں، اور یہ من لا یحضر الفقیہ کے اندر ہماری 4 معتبر کتابیں، ان میں سے ایک کتاب کے اندر روایت یہ ہے کہ اب ابو طالب یوم السابع، 7ویں دن نبی کی ولادت کے 7ویں دن حضرت ابو طالب نے عقیقہ کیا۔ یہ جو آپ اپنے بچوں کا عقیقہ کرتے ہیں نا، یہ سنت ابو طالب ہے، یہ سنت ابو طالب ہے۔ عقیقہ ابو طالب یوم السابع، 7ویں دن حضرت ابو طالب نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا۔ فدعا آل ابی طالب، اور پورے خاندان کو، پورے گھر والوں کو، پورے خاندان کو، آل ابو طالب کو بلایا، پورا خاندان جمع ہوا۔ فقالوا ما هذا، فقال عقیقۃ احمد، تو انہوں نے پوچھا آج دعوت کس بات کی ہے؟ خاندان والوں نے پوچھا آج دعوت کس بات کی ہے؟ یہ کھانا کیوں چلایا جا رہا ہے؟ یہ دسترخوان کیوں لگا ہوا ہے؟
کہ آپ کے گھر میں جو اہتمام ہے بھائی ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی بلائے تو آپ پوچھتے ہیں نا بھائی خیریت ہے، کیوں بلایا؟ تو حضرت ابو طالب نے فوراً فرمایا، فوراً ما ھذا، پوچھا انہوں نے ما ھذا، فقال، تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا؟ عقیقۃ احمد، احمد کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ محمد نام رکھ چکے ہیں، اب 7ویں دن فرما رہے ہیں عقیقۃ احمد، احمد کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ تو قالو، سب نے مل کر کہا، ایو شیء سمیتہ احمد، آپ نے نام احمد، آپ نے اس بچے کا نام احمد کیوں رکھ دیا؟ آپ نے اس بچے کا نام احمد کیوں رکھ دیا؟ یقین جانیے آپ نبی کے فضائل اور ابو طالب کے فضائل سن کے جو خوش ہو رہے ہیں نا، میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا مگر مجھے میرے پیش نظر حدیثیں ہیں، آپ خوش ہو رہے ہیں نا، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ مجھے آپ کو خوش کرنا، آپ کی رضایت، آپ کی خوشنودی مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ یقین جانیے جب منہ سے آپ کے نبی اور آل نبی پر درود اور سلام اور مولا علی کا نام اور سن کر آپ کی سماعتیں، جب یہ فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں نا تو گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجلس خمسہ نہیں ہو رہا، گناہ جھاڑنے کی جگہ ہے۔ خدا بلا کے لائیے اپنے دوستوں کو، تو چلو کچھ دیر کے لیے مجلس پہ چلتے ہیں، گناہوں کا ازالہ ہوگا۔ حدیث سنا دوں؟ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے عالم دین، تھک گیا۔ ابو الحسن ابن مغازلی اہل سنت کے عالم دین مناقب امیر المومنین ایک جلد کتاب لکھتے ہیں مولا علی کی شان میں۔ اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، مگر میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث، صحیح حدیث سنی، دیکھی، پڑھی کہ نبی نے فرمایا جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف۔ اس دفعہ کچھ خاص روحانیت ہے ان مجلسوں میں، میں کچھ چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے پوچھا کہ کیا ہوا، ایو شیء سمیتہ احمد، کس وجہ سے آپ نے اس کا نام احمد رکھ دیا؟ قالا، اب سنیں، قالا سمیتہ لمحمد اہل السماء، کیونکہ آسمان والے اس کو احمد کہتے ہیں۔ ڈھونڈ رہے ہو؟ جو جانتا ہو کہ آسمان پر اسے کیا پکارا جاتا ہے، جو جانتا ہو کہ اسے فرشتے کیا پکارتے ہیں، تم زمین پر اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ کہ ایمان نہیں لے کر آئے، کلمہ نہیں پڑھا، سرکار آخری وقت کان میں کہہ رہے تھے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، تمہیں دھوپ میں علی ہاتھوں پہ نظر نہیں آیا، اور نبی کا کان میں بولنا سمجھ میں آ گیا۔ لبیک یا حسین، محمد مولا آپ کو خوش رکھیں، حضرت ابو طالب ہمارے شفیع قرار پائے۔ قیامت میں ابو طالب نے ساری امت کی شفاعت کی نا تو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔
یحشر ابو طالب یوم القیامہ، مولا علی فرماتے ہیں میرے بابا ابو طالب قیامت کے دن آئیں گے ذل ملوک وسیماء الانبیاء، بادشاہوں کی طرح۔ محشر میں میرے بابا کی آمد بادشاہوں کی طرح ہوگی۔ بادشاہ ہونا ان کا حق بنتا ہے، جن کا پوتا حسن حسین جنت کا جوانوں کے سردار ہے، جن کی بہو فاطمہ کائنات کی قیامت کی جنت کی بیویوں کی سردار، جس کا بیٹا علی صاحب و لواء الہام کا، جس کے ہاتھ میں محشر میں علم ہوگا، سارا خاندان ابو طالب کا مالک ہوگا، سارے بچے پوتے بہو بیٹے یہ سب محشر میں قیامت میں جنت میں سردار، ان کا بابا ابو طالب۔ جب محشر میں سواریاں آئیں گی تو میرے مولا نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العتبہ وابعث علی البراق ویبعث علی علی ناقتی ویبعث الحسن والحسین علی ناقتین ویبعث الانبیاء علی الدواب۔ جب محشر میں سواریاں آئیں گی تو میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا، اور علی میرے ناقے پر ہوں گے، حسین اپنے ناقوں پر ہوں گے، انبیاء اپنے سواریوں پر ہوں گے، اور فاطمہ کی سواری میرے آگے چلے گی، جس پہ بیٹھی ہوں گی اس کا نام عذبہ ہے۔ جب یہ کاروان ہدایت محشر میں داخل ہوگا اور عرش کے سامنے سے گزرے گا، بی بی مہاری سے کہیں گی، لگام تھامنے والے سے کہیں گی کہ اللہ کی کرسی اور اللہ کا عرش سامنے ہے، میری سواری روک دو۔ سواری رک جائے گی، سواری نہیں رکے گی، پورا کاروان ہدایت رکے گا۔ آواز آئے گی سیدہ کیوں رکی ہو، آگے بڑھو، جاؤ، تمہیں جنت کی طرف سفر ہے۔ فرمائیں گی میں آج انصاف چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مجلس میں تکلف کر کے نہیں رویا کریں، جتنا اونچی آواز سے آپ روتے ہیں نا اتنا ہی جناب زہرا دعا دیتی ہیں۔ آج مجھے انصاف چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بی بی فرمائیں گی بے آئیے ذنب قتلت، میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا۔ آواز آئے گی فاطمہ کہو کیا چاہتی ہو؟ محشر میں سب سے پہلا فیصلہ جس قتل کا ہوگا نا، وہ حضرت حابیل کے قتل کا نہیں ہوگا، جبکہ سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مقتول حضرت حابیل ہے، لیکن فیصلہ ان کا پہلے نہیں ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ محسن کا ہوگا۔ کیا کہے گا؟ پہلا فیصلہ محسن کا ہونا ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس دو جملے سن لیجئے، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آواز ہے یا اللہ تجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا، جیسے عصر کے وقت میں کربلا میں میرا حسین تھا۔ رو رہے ہیں نا، کیسے تھے امام حسین؟ علی اکبر مارے جا چکے، عباس کے بازو کٹ چکے، قاسم کا لاشا ایک ننھا سا لاشا حسین نے قبر کے حوالے کر دیا۔ اب کربلا میں حسین عصر کے وقت میں تنہا ہے، اکیلے ہیں، امام کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے، اتنے زخم لگ چکے ہیں میرے مولا کے بدن پہ کہ گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 6 مہینے کے سفر سے لوٹنے والا ایک مسافر کوفے میں داخل ہو رہا ہے، اس کا نام عبداللہ ابن عفیف ازدی ہے۔ جیسے ہی کوفے میں داخل ہوا شہر بند نظر آیا، دکانیں بند ہیں، چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا، شہر میں لوگ نظر نہیں آ رہے۔ سوچنے لگا کہ تعاون آ گیا ہے، شہر میں کوئی بیماری آ گئی ہے، سارا شہر خالی ہو گیا، کہاں چلے گئے؟ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ تو پہلا سوال بیٹی سے یہ کہا کہ بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی واپس چلے جائیے، کچھ فاصلے پر فلاں جگہ پر ایک زمین ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، حاکم کا اعلان یہ ہے کہ کوئی کوفے میں مرد رہنے نہ پائے، سارے مردوں کو حکم ہے کہ جا کے باغی پر تلوار چلاؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے پوچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا نام بتایا نہیں گیا ہے۔
مگر بابا اگر مخبری ہو گئی کہ آپ گھر میں ہی تھے اور آپ مارنے نہیں گئے کربلا تو کہیں گرفتار نہ کر دیا جائے، کہیں آپ کو سزا نہ دی جائے، جلدی چلے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں کچھ ہی دیر بعد دوبارہ تیار ہوا، گھوڑا تیار کیا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے جب روانہ ہونے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا آپ جنگ پر جا رہے ہیں نا، اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر غنیمت مال غنیمت میں یمنی پتھر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، زیورات بنانا چاہتی ہوں، بیٹیوں کی بچیوں کی خواہش ہوتی ہے، بابا میرے لیے یمنی پتھر لے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے روانہ ہوا اور جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھا زخمی ہے جسے ہزاروں کا لشکر مارنا چاہتا ہے، اور اس کا جلال ایسا ہے، اس کا روب ایسا ہے کہ جہاں وہ اپنا گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے میں نے پوچھا تم اکیلے سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہ تو اکیلا ہے، تو زخمی بھی ہو گیا ہے، تم اس ایک آدمی سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتا سپاہی کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا، یہ اکیلے بھی ہوتے ہیں تو پورا لشکر ہوتا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے جسے اتنا بڑا لشکر مارنے آیا ہے، مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے مار دوں گا تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ تو کہتا ہے کہ میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا اور جب چند ذرا کے فاصلے پہ کچھ ہی فاصلے پر میں رہ گیا، اتنا رہ گیا کہ میرا گھوڑا ایک جست لگائے، ایک ٹاپ لگائے تو میں جا کے انہیں مار دوں، تو میں نے ارادہ کیا کہ ان پہ تلوار چلاؤں، تلوار نکال رہا تھا کہ انہوں نے ایسے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ تو اس میدان میں مجھے نام سے جانتا ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹنے لگا تو پھر آواز آئی عبداللہ جلدی آؤ۔ میں گھبرا کر رک گیا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے لینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نبی کا نواسہ حسین۔ اجرک واللہ، اجرک واللہ۔ مجلس ختم ہو گئی، بس آخری جملہ سن لیجئے۔ عبداللہ تلوار نکال کے امام کے قریب آ گیا، دشمنوں سے دفاع کرنے لگا امام کا۔ امام نے فرمایا انگوٹھی لو اور واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ چلے جاؤ، کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کر دے دینا، میری ماں بہنیں۔ اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين يعتمرون ينقلبون ينقلبون۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام بیماروں کو واسطہ احمد علی میرجل محمد خان، آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔